تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے مختلف تحائف لے کر اس کے لیے آتے ہیں، جب ان کی روح ان کو دیکھتی ہے نا تو جسم میں خوش ہو جاتی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے ایسے بہر آتی ہے جیسے ہم مکھن میں سے بال پکڑ لیتے ہیں۔ دوسرے کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی روح جو نا ڈرونی شکل میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اس کی روح تڑپتی ہے، مچلتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے روح نکالتے ہیں اس کی جیسے ایک ململ کا کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں میں جب ڈالا جاتا ہے تو اس کو پھر کھینچا جاتا ہے تو پرزے پرزے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے نا، تو ہم نے دیکھا نہیں ہے جسم ہمارے بڑے نہیں ہوتے ایسے جب ہماری روحیں نکلتی ہیں۔ زندگی میں دیکھ لینا بہت کم لوگ آپ دیکھو گے کہ جن کے جسم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مرے ہوئے ہیں یا زندہ ہیں یا سوئے ہوئے ہیں۔ اکثریت آپ لوگ دیکھو گے کہ ان کے جسم آپ کو ٹوٹے ہوئے نظر آئیں گے، سامنے سے نظر آ رہا ہوگا کہ اس سے یہ چیز نکالی گئی ہے نا تو کھینچ کر نکالی گئی ہے، جب اس کا آپ چہرہ دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا سر انتہائی اکڑا ہوا ہوگا، اور اللہ معاف فرمائے وہ۔ تو جو نیک صالح لوگ ہیں، یہ جو کثرت سے جنازوں پہ جانے والے لوگ ہیں نا، ان کو اس بات کا جو اچھی طرح پتہ ہے کہ نیک لوگوں کے چہرے ایسے کھلے ہوتے ہیں، اور ہم نے بھی دیکھے ماشاءاللہ۔ ایک بات تو ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں وہ بندہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنا نیک ہے، لیکن خدا کے ساتھ اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ بھی دیکھے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اصلاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ ناغے زندگی سے نکال دیں۔ ناغا تو عمل کو جو ہے نا وہ سستی پیدا کرتا ہے، ناغے عمل کو باطل کرنے والی چیز ہے۔ عمل کی یعنی برکت ہی ختم۔ ایک عمل آپ نے شروع کیا، 8 دن 20 دن 10 دن ہم گئے، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ تو بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے اس میں، فرمایا اس سے بہتر، کہیں بہتر تھا کہ اس کی جستجو میں ارادوں میں یہ چیز رہتی، وہ عمل شروع کر کے چھوڑتا نہ، کہیں بہتر تھا کہ اسے شروع ہی نہ کرتا۔ چلے کم از کم اس کے ارادوں میں تو چیز رہتی ہے، ایک نیکی اس کے دل میں تو رہتی۔ تو عمل کو شروع کرنا پھر چھوڑ دینا، شروع کرنا پھر چھوڑ دینا۔ تو اس کی مثالیں بہت ساری بزرگوں نے دی۔ ایک درخت لگایا، اس کو تھوڑا سا بڑا ہوا پھر کاٹ دیا اوپر سے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوا پھر کاٹ دیا، پھر تھوڑا سا بڑا ہوا پھر کاٹ دیا، ایک وقت آئے گا اس کا تنا ہی خشک ہو جائے گا۔ عمل کی برکات بھی تابع ہیں، اس کو آداب کے ساتھ کرنا کہ جب ہم گھر سے چلیں تو ہمارا ایک ذہن ہو کہ ہم اللہ کی یاد کے لیے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاکیزہ مطہر دین کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ کل قیامت والے دن ہمارے حصے میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت بھی آئے کہ یہ شخص بھی 1400 سال بعد آتا ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مشن کے لیے اس نے بھی کام کیا تھا، اس نے بھی اپنا ٹائم دیا تھا، اس نے بھی محنت کی تھی، یہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے کہ 1400 سال ظاہراً ہم دور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانہ سے، جو ظاہری زمانہ حضور کا گزرا ہے، تو ہمارا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعی لوگوں میں آ جائے، جو اللہ کے دین کی حمایت کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم کو یہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ ارادہ بنا کے آنا کہ میں ایک عمل کے لیے جا رہا ہوں اور یہ ٹائم میں نے اللہ کو دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ عمل جو نا ہم سب کی زندگی کو کفایت کرے گا۔ ایک تو ہم اس پہ عمل پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے، کم از کم برائی سے تو نفرت ہوگی نا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ برائی نہیں کرتا، یہ کلیئر کٹ بات ہے، یقین جانیں۔ اس نیکی کے ماحول کا آدمی گناہ میں پڑ تو سکتا ہے لیکن گناہ کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ کوئی بندہ میرے ساتھ اس میں مناظرہ کر لے، کوئی زندگی مجھے دکھا دے کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہو تو وہ گناہ میں برقرار رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خوف زدہ ہوگا، وہ ڈرے گا، وہ روئے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، تڑپے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیا دار یقین کریں دیکھے ہیں کہ سال ہر سال گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ان کو ملامت تک نہیں ہوتی کہ یار ہم نے دنیا سے جانا بھی ہے۔ لیکن یہ ذکر کی روشنی ایسی ہے کہ بندہ گناہ میں پڑ بھی گیا نا، اسے چین نہیں آئے گا، وہ روئے گا، وہ پریشان ہوگا، سجدہ کرے گا، کبھی وضو کرے گا، کبھی معافی مانگے گا، رب کے حضور تنہائیوں میں روئے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ ماحول کی برکتیں ہیں
یہ ماحول کے بغیر نہیں ہو سکتا ایسا. جو ہمارا نوجوان ہے یقین جانے کہ اللہ انہوں نے شکل و صورت بھی دی، مال بھی بڑا دیا تھا اور فراغت بھی دی. لاہور کا ہے، ذکر کے ساتھ لگا شکل و صورت زیادہ تھی. اور مولانا روم نے لکھا ہے کہ مور کے خوبصورت باری اس کے دشمن بنتے ہیں، ورنہ کوے کو تو کوئی نہیں کہتا کچھ. کوے کا شکاری کبھی دیکھا آپ نے؟ اگر مور ادھر آ جائے تو سارے بھاگ جائیں گے اس کے پیچھے. تو یہ جو خوبصورتی ہے نا اور پیسے کا زیادہ ہونا اور فراغت ملنا، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے. بندہ تو کہتا ہے نا مجھ پہ یہ سارے اللہ نے جو نہ کرم کیے ہیں. خوبصورتی بھی احسان ہے، بدصورتی بھی جو نہ امتحان ہے، خوبصورتی بھی امتحان ہے. پیسے کا زیادہ ہونا بھی امتحان ہے، پیسے کا کم ہونا بھی امتحان ہے. غریب ہونا بھی امتحان ہے اور امیر ہونا بھی امتحان ہے. تو اس کے پاس یہ چیزیں تھیں، ساتھ ساتھ ذکر میں بھی بیٹھتا تھا، گاڑیاں بنگلے یہ سب کچھ تھا، فراغت بھی تھی، حسن بھی تھا. لیکن جستجو اس کے اندر جو ایک چلمن تھی نا، وہ اس کی شمع جلتی رہی. یقین جانے آپ وہ بندہ تہجد گزار بھی ہے ماشاءاللہ، مکمل اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح. ایک دن وہ گاڑی چلا رہا تھا تو اس کا باپ کہتا ہے یار کام سے کام اس سے تو تسبیح بند کرتے. اس کے سامنے، باپ کے سامنے وہ زندگی بھی تھی اس کی. تو پتہ چلا یہ جو نیک ماحول ہے نا، یہ انسان کو برائی میں برقرار نہیں رہنے دیتا. اور ساتھ شیطان بھی ہے جو انسان کو نیکی پہ برقرار نہیں رہنے دیتا. اس کا بھی خیال کرنا، اس سے بھی دفاع کرنا ہے. تو جب ہم نیک ماحول اختیار کریں گے نا، سب سے پہلا بابا حضور فرماتے ہیں ایک ماحول بدل، ایک صحبت بدل، پھر بھی نہ بدلے جو چاہے کہنا. ایک ماحول بدل، ایک صحبت بدل، پھر بھی نہ بدلے جو چاہے کہنا. فرمایا کہ انسان کبھی نہیں بدلا کرتے اور کبھی نہیں بدلا کرتے. انسان ماحول بدلا کرتا ہے اور ماحول انسانوں کو بدلا کرتا ہے. اس کی اور مثال بھی دیتا ہوں، بیان ختم کرتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک ہیرا نالی میں پڑا ہوا تھا، ٹنوں من پانی اس کے اوپر بہہ رہا تھا، لیکن وہ گندا ہی رہا. ایک سمجھدار آدمی آیا، اس نے وہاں سے اس کو نکالا، تو اپنے ہاتھ پہ رکھا، ایک گلاس پانی پایا تو وہ چمکنے لگا. تو کسی نے کہا کہ ٹنوں من پانی بہہ رہا تھا. تو وہ کہتا ہے وہ ماحول گندا تھا. گندے ماحول میں انسان کو نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. اچھے ماحول میں آ کر تھوڑی محنت بھی کی جائے تو اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ ہم لوگوں کو ماحول کی طرف لاتے ہیں نا، مسلوں کی طرف لاتے ہیں. دیکھیں میری بات یاد رکھیں، یہ جو چلاکیاں شاعریاں نا، یہ آپ اپنے آپ کو کاٹا ڈالتے ہو، ہمیں تو کوئی نہیں فرق پڑتا. یہ نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں، ان سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہم نے تو پیغام دے دیا. ہمارے دل میں اللہ نے آپ کا خیال پیدا کیا حجتیں تمام کرنے کے لیے، کہ اللہ نے ہمارے دل میں آپ کا خیال پیدا کیا کہ اس بندے کو فون کرو. آپ نے فون نہیں اٹھایا، اگنور کیا یا کہا میں آؤں گا، آپ نہیں آئے. وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ نے جو ہمیں ڈیوٹی دی، ہمارے دل میں خیال پیدا کیا، تو یہ اللہ نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. مثال کے طور میں میرے فون میں 3000 بندے کا موبائل فون ہوگا، تو اگر میں نے کسی کو کال کی ہے تو وہ خیال میرے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے نا. تو چلتے چلتے بات میرے ذہن میں ہے کہ اس بندے کو دعوت دینی تھی. اب اس نے کچھ چلاکی اشاری ماری تو وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. اہل جہنم کے دروغہ پوچھیں گے کہ اے بدبختو تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے تشریف لائے تھے مگر ہم لوگ ٹھٹا مذاق ہی کرتے رہے. تو اس بات پہ ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور یاد رکھنا نصیحت بھی تب عمل کرتی ہے اگر نیک ماحول میں انسان رہے تو، ورنہ نصیحت تو بری لگتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ برا زمانہ وہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں لوگ برائی کو نیکی سمجھیں گے، نیکی کو برائی سمجھیں گے، جھوٹ کو سچ سمجھیں گے اور سچ کو جھوٹ سمجھیں گے.